بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آبدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج OIC کانفرنس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا کہ پاکستان نے الحمدللہ 47 سال کے بعد OIC کانفرنس کی میزبانی کا دوبارہ سے شرف حاصل کیا ہے، جس میں الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک اور اسلامی ممالک جن میں ایران، ترکی، بنگلہ دیش اور دیگر عرب ممالک ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ بنیادی مقصد اس کا افغان جو عوام ہے صرف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں تھا، بلکہ افغانستان کے رہائشی گھر کی جو نعمت ہے اس سے محروم ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کرنے اور ان کے ان موجودہ مسائل جن میں سر فہرست غذائے قلت اور ان کے بے گھر ہونے کی جو مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے جو معاشی انہدام ہے اس کے سدباب کے لیے دنیا کے اقوام کو اور دیگر جو اسلامی ممالک کی جو ممبران ہیں ان سب کو پاکستان کے اندر دعوت دیا گیا۔ دارالخلافہ کے اندر ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، جس کے اندر غور و خوض کیا گیا اور افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اپنے خلوص کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان آج بھی افغانستان کے ساتھ مخلص ہے، افغانستان کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ بہرحال اسلامی دنیا کے اندر اس کو یقیناً سراہا جائے گا، یہ اقدام ایک احسن قدم ہے۔ پروردگار اس اجلاس کے جو مقاصد ہے اسے حل فرمائے۔ البتہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے شاہ محمد قریشی، ان کے بقول ابھی وہ یہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ افغانستان کے موجودہ جو صورتحال ہے، سنگین صورتحال کا سامنا ہے افغانستان کو۔ افغان عوام انتہائی پریشان ہے، انہیں مختلف قسم کے بحران کا سامنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کانفرنس کے اندر جن مسائل کو فوکس کیا گیا اس میں دنیا کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ افغانستان کا استحکام اور افغانستان کا داخلی امن و امان پوری دنیا کے حق میں ہے، اقوام عالم کے حق میں ہے۔ اب اگر افغانستان ڈسٹرب ہوگا، افغانستان کے اندر بدامنی ہوگی، افغانستان کے اندر اگر دہشت گردی ہوگی، افغانستان کے اندر افلاس ہوگا، تو اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر مرتب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑا مقصد جو قابل ستائش ہے، جس کے بارے میں البتہ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا، خدا کرے دعووں کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ اس پر واقعی میں اقدامات ہوں۔ جو وزیر خارجہ نے اپنے بیان کے اندر کہا ہے کہ وہاں پہ جو ان کی کوششیں ہیں اس وقت داعش کا جو وجود ہے اسے ختم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ داعش باطل قوتوں کی ایما کے اوپر اس نے اپنا پنجہ گاڑنے کی کوشش کی عراق کے اندر، لیکن عراق کے غیرت مند اقوام نے متحد ہو کر اپنے اسلامی لیڈر آیت اللہ سیستانی اور دیگر جو ان کے لیڈران ہیں ان کے حکم کے اوپر انہیں وہاں سے اکھاڑ پھینکا، انہیں ذلت کے ساتھ عراق کی سرزمین سے نکال دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پنجہ گاڑنے کی کوشش کی سیریا کے اندر، شام پر جو ہے اپنی سرزمین شام پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور شام کے غیرت مند قوم نے بھی ان کے وہاں پر انہیں ناکوں چنے چبوائے اور وہاں سے بھاگ نکلنے پر مجبور کیا، اور وہاں سے بھی یہ نکل گئے۔ اب اس کے بارے میں جو اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ داعش نے اپنا مسکن افغانستان کو قرار دیا، اور داعش کے جتنے دہشت گرد ہیں جو سیریا اور عراق سے اپنی جان بچا کر آئے ہیں، ان کا اس وقت جو ارادہ ہے افغانستان کے اندر بسیرا کرنے کا، تو شاہ محمد قریشی نے اس حوالے سے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے افغانستان کے امن و امان کے ساتھ، افغانستان کے عوام کی خوشحالی کے ساتھ داعش کا
جو وجود ہے اس سے افغانستان کی سرزمین کو پاک کیا جائے، وگرنہ یہ نہ ہو کہ یہ داعش جو ہے وہ پروان چڑھے اور پھر دنیا کے اندر بد امنی پھیلانے کے لیے وہاں سے اپنے پر کھولے اور دنیا کی طرف جو ہے وہ بڑھے اور دنیا کے لیے خطرہ بن سکے۔ اس لیے اسے وہیں جہاں پر وہ آ کے اپنا بسیرا کرنا چاہتا ہے اس کے وجود کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ ان مقاصد کے تحت بھارت OIC کا جو اجلاس تھا پاکستان کی سرزمین پاکستان کے اندر، پاکستان کا جو دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر اس اجلاس کا انعقاد ہوا، اور اس کے انعقاد کے لیے غیر معمولی انتظامات عمل میں لائے گئے، جن میں پاکستان کے جڑواں شہروں کے اتصال کے لیے اور عوام کی آمد و رفت کے لیے جو ایک سابقہ حکومت کا ایک اچھا کارنامہ تھا میٹرو بس سروس، اس بس سروس کے اسلام آباد کی طرف سے ابتدائی جو 3 میٹرو اسٹیشن ہیں انہیں بند کیا گیا، اور اسی طریقے سے اسلام آباد دارالخلافہ کے اندر جو مقامی عوام ہے، عام پبلک کا داخلہ بند کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اسے انتہائی خاص اہمیت کے حامل لوکیشن کے اوپر اس اجلاس کو منعقد کیا گیا۔ پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کے ہال کے اندر اس اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اسی طریقے سے سرزمین پاکستان کے آئینی سب سے بڑے جو لیڈر ہے، پاکستانی دستور اور قانون کے مطابق جو سپریم طاقت ہے، وزیر اعظم پاکستان کا خطاب اس کے اندر جو ہے وہ شیڈول تھا۔ اسی طریقے سے OIC کے سربراہ کا جو خطاب تھا وہ بھی اس کے اندر شیڈول میں شامل تھا۔ بہرحال اس کے اندر جو فیصلے ہوئے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے اس کے متعلق ابھی کہنا قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا، کیونکہ جو ہے اس کے اندر جو جن ممالک کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان ممالک کا ماضی میں کوئی اچھا کردار مسلمانان عالم کے حوالے سے نہیں رہا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اگر اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے نام پہ کوئی قدم اٹھایا بھی ہے تو وہ بھی امریکہ اور اپنے بڑے آقاؤں کے اشارے پر قدم اٹھایا، اور ایک عجیب قسم کی ایک حکمت عملی اپنائی جاتی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی بہرحال دنیا کے اندر بھی جو خفیہ طاقتیں ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی گروپ کو کہ وہ طاقتور ہو رہے ہیں تو اس گروپ کے اندر آتے ہیں اور نعرے بازی کر کے اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گروپ کسی مقام پر پہنچنا جو ہے اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو وہ بندہ جو ان کا نہیں ہوتا وہ اس کا فرد بن کر ان کی ٹانگیں کھینچ کر ان کے مقصد کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی ان کی پرواز کو یا سست کر دیتے ہیں یا ان کے خلاف سازشوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ جو اس وقت اس اجلاس کے اندر جن ممالک کو کھڑپینچی حاصل تھی ان ممالک کے خلوص پر بہرحال جو شک ہے وہ یقینی طور پہ وہ شک بنتا ہے، جن میں جو ہے آل سعود، ان کا چونکہ ماضی میں کوئی اچھا کردار نہیں رہا اور آج بھی ان کا کوئی قابل تعریف اقدام ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ مسلمانان عالم کے خلاف جتنی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ جو ہے تعلقات رہا ہے اور موجود ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ جو میدان کے اندر کوششیں جو کر رہے ہیں وہ آل سعود اور اسی طریقے سے عرب امارات کے جو خلفاء ہے وہ میدان کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنی کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ناپاک وجود کو استحکام بخشا جائے، اس کے قبضے کو جائز قرار دیا جائے اور فلسطین کے مظلومین کے حق پر ڈکیتی ڈالا جائے۔ اب جہاں پر جو ہمارا سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ ایک جو حکومت ہے، ایک طاقت جو ہے، وہ طاقت کی جو فلسطین کے مظلومین کے خلاف اپنی طاقت کو صرف کرتا ہے، اپنی حکمت عملی کو استعمال کرتا ہے اور فلسطین کے سرزمین پر ناجائز قبضے کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پر جو بھوک افلاس ہیں وہاں پر ان کا دل نہیں کوڑتا، انہیں افسوس نہیں ہوتا۔ کس طریقے سے افغانستان کے اوپر ان کے دل میں نرمی اور ایک ترس پیدا ہوا، ان کے دل میں رحم پیدا ہوا، یہ سوالات جنم لیتے ہیں اور یہ سوالات یہاں پر بنتے ہیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی جو یہ کاوش ہے،
یہ رنگ لائے اور اس کا افغانستان کو فائدہ ہو، افغانستان کے عوام کی جو مشکلات ہیں پروردگار برطرف فرمائے، اور افغانستان کی جو عوام ہیں انہیں پروردگار مخلص حکمران عطا فرمائے۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات کے اوپر تجزیہ پیش کروں گا۔ تو اس حوالے سے حوصلہ افزائی کے لیے اگر چینل کو سبسکرائب فرمائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ پروردگار ہمارا حامی و ناصر ہو، پروردگار مملکت عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔